الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی تفصیل چل رہی تھی۔ الحمدللہ ہمارے سامنے 46 آیتیں اور 5 رکوع کی تفسیر آ چکی۔ آج ہم جو ہے چھٹے رکوع کو سمجھیں گے، جو آیت نمبر 47 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 59 پر مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کا مختصر خلاصہ سمجھ لیں کہ 46 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت بیان کی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 20 آیتوں میں انسانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا، 5 آیتوں میں ایمان والوں کا، 2 آیتوں میں کافروں کا اور 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر کے 29 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی 3 عقیدوں کو بیان کیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 سے لے کر کے 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے نوازا۔ پھر آیت نمبر 40 سے لے کر کے 46 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اجمالی طور پر، مختصر انداز میں۔ اب یہ رکوع نمبر 6 سے لے کر کے رکوع نمبر 14 تک تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو دعوت دی ہے رسالت کی اور قرآن کی، کہ تم قرآن اور رسول کو مانو تو کامیاب ہوں گے۔ اس کی بھرپور دعوت جو دے دی تھی وہ رکوع نمبر 5 میں دے دی تھی۔ اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا۔ آج ہم اس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 9 انعامات سے جو نوازا، اس رکوع میں 9 انعام اور ان کی نافرمانی کی بنیاد پر ہونے والا ایک عذاب، اس طریقے سے 10 چیزیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ ہمارے سامنے رہے، اس رکوع میں 9 انعام جو بنی اسرائیل پر ہوئے وہ، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جو ایک عذاب ہوا اس کا تذکرہ اس رکوع میں ہے۔ اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ پہلا انعام، میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ کہ جب سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ جب تک ان میں ایمان اور عمل صحیح تھا، فضیلت اپنی جگہ پر باقی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایمان میں گڑبڑی کی، اعمال کو خراب کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فضیلت کے تاج کو بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل یعنی امت محمدی کے سر پر رکھ دیا، اور اس امت کو خیر امت، بہترین امت کا لقب دے دیا گیا۔ تو یہ امت بھی بہترین امت اس وقت تک ہے جب کہ اس کے اعمال اور اس کے عقائد صحابہ کرام کے اعمال اور عقائد کے مطابق ہوں گے تب تک، اگر نہیں ہیں تو یہ بھی بہترین امت میں شامل نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، ایسے ہی اس امت کو بھی اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن ان کی فضیلت کو کیوں چھین لیا گیا اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلا انعام کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر، کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دے دی تھی، کہ ہر اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے بھی بنی اسرائیل سب پر حاکم تھے، اور علم کے اعتبار سے بھی نبیوں کا سلسلہ چونکہ ان میں جاری تھا، اس اعتبار سے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قیامت کے دین کے بارے میں تنبیہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے، یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم کو ہمارے بزرگ
جہنم سے بچا لیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق قتل کیا گیا ہے، تو ان کے قتل ہونے کی بنیاد پر ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اس لیے ہم بھی جو ہے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور ہم تو اللہ کے چہیدے ہیں، نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیدے ہیں، اس لیے ہم کو اللہ عذاب نہیں دے گا، ایسا ان کا گمان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تم ڈرو اس دین سے کہ جس دین کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی کی جانب سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کسی بھی مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، کوئی مجرم ہو اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مطالبہ ادا کر دو، یعنی ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے، مثال کے طور پر اسی سے سمجھ لیں کہ نماز اور روزے میں کمی ہے، وہ آدمی دوسرے سے کہے کہ تو مجھے نماز اور روزے دے دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں، تو وہاں پر ایسا چلے گا نہیں کہ مطالبہ کیا اور اس نے وہ چیز دے دی۔ جیسے یہاں پر کوئی 2 لاکھ مانگتا تھا، سامنے والے نے 2 لاکھ دے دی، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ طریقہ بھی وہاں پر چلے گا نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، ہر ایک کو اپنے عقائد اور اعمال کی فکر ہوگی۔ نمبر 2، سفارش کروائی جاتی ہے، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، کسی کو پکڑا گیا، بڑے آدمی سے بات کرو تاکہ اس کو چھوڑ دیا جاوے، اللہ کہتا ہے ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، مال دیا جاتا ہے، چھوڑ دو، تم کو اتنی دولت مل جائے گی، اتنا مال مل جائے گا، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا يؤخذ منها عدل، پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جاوے، ممکن ہی نہیں ہے لیکن بھر بھی دیا جاوے، تب بھی اس سونے کو لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ولا يؤخذ منها عدل۔ اور چوتھے نمبر پر آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھا پائی کرتا ہے، جب سامنے والا نہیں چھوڑتا ہے لڑائی جھگڑے کر کے اس آدمی کو چھڑا کر لاتا ہے، ولا هم ينصرون، اور اس کی نہ مدد کی جائے گی۔ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے مجرم کو چھڑانے کے جتنے بھی طریقے ہیں قیامت کے دن نہیں چلیں گے، اس لیے اس سے پہلے سمجھ جاؤ۔ یہ بات جو ہے وہ کافروں کے متعلق ہے، اس لیے کہ کافروں کے متعلق کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں، جو ایمان والے ہوں گے، صحیح اعمال والے ہوں گے، ان کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی، جیسے دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ اجازت دے گا کہ ان کے بارے میں سفارش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور بہت سارے جہنم میں جانے والے امتی جن کے ایمان صحیح تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اس قیامت کے منظر کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے ان کے دوسرے انعام کا ذکر ہے، دوسرا انعام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر کیا اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بدترین عذاب دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس صورتحال میں تمہاری رب کی جانب سے بڑا عظیم امتحان تھا۔ یہ دوسرا انعام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ دیکھو یہاں پر ایک ایک آیت میں قصے ہیں، اس کی تفصیلات مکی صورتوں میں آئے گی، انشاءاللہ ہم پورے قرآن کو سمجھیں گے، پوری تفصیلات آئے گی۔ یہاں پر مختصر انداز میں ہوا یہ کہ پہلے جو ہیں بنی اسرائیل آباد تھے کہاں پر؟ شام میں، فلسطین میں۔ پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر پہنچ گئے، کیونکہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو وہاں سے اٹھا کر مصر میں وہ قافلے لے گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت جو دی وہ مصر میں دی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم تمہارے گھر والوں کو فلسطین سے لے آؤ، تو ان کے گھر والے 72 لوگ جو تھے وہ فلسطین آ چکے، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت رہی، 4 صدیاں گزری۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ ان 4 صدیوں میں بنی اسرائیل جو ہے غلام بن چکے تھے، یعنی مصر کے جو اصل باشندے قبطی لوگ تھے، فرعون کو ماننے والے جو لوگ تھے، ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل کی تعداد 72 سے 6 لاکھ کی تعداد ہو چکی تھی، لیکن تھے سب کے سب غلام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے کہ فرعون نے اس وقت ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور وہ مصر میں آئی، اور فرعون کے لوگوں کے جتنے مکانات تھے ان کو جلا دیا، اور جو بنی اسرائیل کے مکانات تھے وہ محفوظ رہے۔ صبح میں نجومیوں کو بلایا، انہوں نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو پلٹ دے گا۔ چنانچہ اس نے اس خوف کے مارے، سمجھنا اس بات کو، ایک حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان تمام بچوں کو ذبح کر دیا جائے، اور ان کی جو عورتیں لڑکیاں پیدا ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ ظالموں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے، لیکن قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ 90,000 بچوں کو اس نے قتل کیا ہے،
ماں کے گود میں سے چھین چھین کر بچوں کو ذبح کر ڈالتے تھے. اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی؟ 9,000 بچے تو اس کی ماں کی پیٹ میں مار دیے گئے. اتنا سخت ترین ان کا امتحان تھا بنی اسرائیل کا. اتنے مظالم اور اتنے ظلم اس فرعون نے اس زمانے میں ڈھائے. اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے کہ بڑا امتحان تھا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس امتحان سے ان کو نجات بخشی. تو یہ بھی اللہ کا انعام تھا, ورنہ تو تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیتا ہوں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. لیکن چونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر صحیح رہے تو اللہ نے ان کو بچایا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ تیسرے انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ تیسرا انعام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون ماننے والا ہے نہیں, تم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. وہ لوگ رات کو نکلے تھے کنان کی طرف, راستہ گم ہو گیا اور وہ لوگ پہنچ گئے بحر کلثوم کی طرف. کلثوم سمندر کا جو حصہ ہے وہاں پہنچ گئے. آگے سمندر ہے, دو طرف پہاڑ ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. ایسی جگہ پر پہنچے, اب ان کی جان ہاتھ میں ہی تھی, موت ہاتھ میں ہی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مارو اپنے عصا کو سمندر پر. 12 مرتبہ عصا کو مارا, 12 راستہ نکل آئے. اور 12 قبیلے تھے ان کے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تو 12 بیٹوں سے 12 خاندان بنے. چونکہ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی, یہ تو اس میں بھی لڑائی کرتی کہ پہلے اس راستے سے کون جاوے. تو اللہ نے اس لڑائی سے بچانے کے لیے 12 راستے نکال دیے. وہ 12 راستوں سے نکل کر کناروں پر پہنچ گئے. اس کو بیان کیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے ان کو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ان کے سامنے فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. فرعون کا اصل جو لشکر تھا وہ سمندر میں جا نہیں رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا آپ گھوڑا لے کر سمندر میں نکلو. جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جیسے ہی نکلا تو یہ گھوڑوں نے اس کو سونگ کر انہوں نے بھی سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا. تو ایسے موقع کا تذکرہ جو ہے اس آیت میں کیا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمندر میں فرعون کو غرق کر کے انعام سے نوازا. آگے اور انعام کو ذکر کر رہے ہیں, اس کے تفصیلی واقعات آگے آئیں گے, لیکن یہاں اللہ تبارک تعالیٰ صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ انعام بیان کر رہے ہیں. آگے بیان کیا چوتھا انعام. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا, پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہوئے بچڑے کو معبود بنا دیا. اب یہاں پر فرعون سے ان کو نجات ملی, مصر چھوڑا, سمندر کے پار نکل گئے, ابھی فلسطین نہیں پہنچے, شام نہیں پہنچے, درمیان میں ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اطمینان ہو گیا, ہمارے پر کوئی ظالم ہے نہیں, آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کوئی شریعت دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کوہ طور پر آؤ, 1 مہینے کا اعتکاف کرو, تم کو شریعت دی جائے گی. چنانچہ وہ طور پر گئے, 30 دن کا اعتکاف کیا. لیکن اس کے بعد جب اللہ سے ہم کلامی کا وقت آیا تو انہوں نے افطار کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا افطار نہیں کرنی تھی, 10 دن اور کرو, اس لیے کہ روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ بہتر ہے. ہم کو تو اسی حال میں تم سے بات کرنی ہے. پھر سے 10 دن روزے رکھوائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے پاس آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شریعت دی. اس کا تذکرہ ہے. لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام اوپر کوہ طور پر تھے, یہاں پر سامری نام کا ایک منافق تھا بنی اسرائیل میں. اس نے کیا کیا تھا, جس وقت سمندر سے وہ لوگ پار ہو رہے تھے, جبرائیل علیہ السلام جہاں پر قدم رکھ رہے تھے ان کے گھوڑے, وہاں پر ہری گھاس نکل آتی تھی. اس سامری نے وہاں سے مٹی کو لے لی, اپنے تھیلے میں رکھ دی تھی. موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے, اس نے کیا کیا, جتنے بھی لوگوں کے پاس زیورات تھے ان تمام زیورات کو جمع کیا اور اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا. اور بچڑا بنا کر وہ مٹی کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک زندگی مل جاتی تھی. وہ مٹی اس سامری نے اس بچڑے کے اندر ڈال دی, جس کے نتیجے میں وہ بچڑا بولنے لگا. اب اس نے لوگوں کو گمراہ کیا, یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو ڈھونڈنے کوہ طور پر گئے, حالانکہ خدا تو یہاں ہے, اور وہ بچڑا بولنے لگا. تو بہت سارے لوگ, تقریباً 70,000 لوگ یہ بت پرستی میں یعنی گائے پرستی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا رکھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور یہاں پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا دیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ مصر کے لوگوں نے بھی بچڑے کو معبود بنایا تھا, اللہ نے ان کو ہلاک کیا. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے تھا, انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا, ان کو بھی اللہ ہلاک کر دیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر ہم نے تم کو اس کے بعد معاف کر دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم کو معافی کا موقع دیا تاکہ تم شکر گزار بنو, یہ بھی تمہارے ساتھ احسان تھا. تو یہ احسان یہ ہوا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک اور احسان کو بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی, لعلکم تہتدون, تاکہ وہ راستہ پاوے, ہدایت پر وہ لوگ چل سکیں. اب دیکھو یہ انعام
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کتاب سے مراد تورات عطا کی. اور فرقان کی 3-4 تفسیریں بیان کی کہ فرقان کا ترجمہ ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز. اس سے تورات بھی مراد ہے, تورات کے احکام بھی مراد ہے کہ وہ احکام آئے تو حق اور باطل میں تمیز ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد یہ بھی فرقان تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کے پار ان کو لگا دیا, یہ اللہ کی مدد, یہ فرقان تھی, یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز تھی. اور چوتھی تفسیر بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے تھے وہ معجزات وہ چیز تھی جو حق اور باطل میں تمیز کر دی تھی کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملا ہوا معجزہ ہے. تو یہ چیزیں دے کر بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا, انعام کیا, اس کا تذکرہ ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی معافی کا کیا طریقہ رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا. اصل ہوا کیا تھا کہ جب سامری نے بچڑے کو معبود بنایا تو 70,000 لوگ جو تھے اس کے اندر مبتلا ہوئے, بقیہ لوگ خاموش رہے. انہوں نے ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی, مداہنت سے کام لیا. ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کو سمجھاوے, ان کو صحیح راستے پر لاوے. اب چونکہ انہوں نے یہ کام لیا تھا تو ان کو ایک کام دیا جا رہا ہے کہ اللہ توبہ تو قبول کرے گا. جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا انہوں نے بھی توبہ کی, لیکن توبہ کے بعد بھی مرتدین کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا. تمہارے رشتہ داروں کو قتل کرو. 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے 12 بڑے سردار تھے. ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے جو بت پرست لوگ تھے ان کو قتل کرو اپنے ہاتھوں سے, اس لیے کہ تم کو تمہارے خاندان کی اصلاح کی ذمہ داری تھی. اب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرے گا, یہ سزا تھی. شریعت موسوی میں یہ سزا تھی کہ توبہ کے بعد بھی دین سے پھرنے والے کو قتل کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی کوئی زنا, ہماری شریعت میں کیا ہے کہ زنا کسی نے کیا, ثبوت سے ثابت ہو گیا, اس کے بعد زنا کرنے والے نے توبہ کر بھی لی, لیکن وہ سزا تو جاری ہوگی. جیسے صحابیات کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, 4 مرتبہ گواہی ہو گئی, تو توبہ تو کر لی اس نے, اور ایسی توبہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جاوے تو پورے حجاز کی مغفرت ہو جاوے. توبہ تو ایسی ہے, لیکن پھر بھی رجم تو کیا گیا, پتھروں سے اس کو سنسار تو کیا گیا تاکہ دنیاوی سزا پوری ہو جاوے, آخرت میں اللہ کی رحمتیں ملے. تو یہاں پر بھی شریعت موسوی کے جو لوگ تھے ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ آخرت میں ان کا مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن دنیا میں ان کی سزا تو باقی ہی تھی. اس لیے اس آیت میں تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خاندان کے لوگوں کو کہا کہ قتل کرو. اب قتل کرنا مشکل تھا تو اللہ نے سیاہ بادل بھیج دیا تاکہ چہرے نظر نہ آوے, اور 70,000 لوگوں کو اس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا. اسی کو آگے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ, اپنے قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, کہ بے شک تم نے تمہاری جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, تم تمہارے خالق سے توبہ کرو. توبہ کی کیا شکل ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے لوگوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے, عِندَ بَارِئِكُمْ, تمہارے خالق کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, اللہ نے ان سب کی توبہ کو قبول کر لیا. کیوں؟ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحیم, اس لیے کہ وہ نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم سے بھی ان کو معافی دے دی, قتل کرو تاکہ دنیا میں سزا ہو جاوے, اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں طبقوں کو معاف فرما دیا. تو اس قصے کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان کا انعام بتلایا. آگے ایک اور انعام کا ذکر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کتاب کو لے کر نیچے آئے تو ان لوگوں نے شرارت کی اور یہ کہا کہ موسیٰ ہمیں تورات کو نہیں مانتے جب تک کہ ہم خود اس بات کو نہ سن لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. مشورہ ہوا, 70 آدمی طے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے. 70 آدمیوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ توریت اللہ کی جانب سے ہیں. ان کے سر کے کانوں سے انہوں نے سنا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بات کو مان لیتے, لیکن اور شرارت سوجی ان کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی بھی نہیں مانتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی دوسری آواز ہو. جب تک ہم ہماری آنکھوں, سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لے ہوئے تب تک ہم جو ہے تورات کو نہیں مانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کی بنیاد پر, دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہی سامنے آ گیا تو آزمائش کھائے گی. تو اس شرارت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی جس کے نتیجے میں ان کے سب کے ہاتھ فیل ہو گئے اور سب کے سب جو ہے وہاں پر مر گئے. اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی خود کی آنکھوں سے نہ دیکھ لے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم دیکھتے رہ گئے. یہ کڑک سے پکڑ لیا, اس سے اللہ نے ان کو بتلایا کہ تم ایک بجلی کو برداشت نہیں کر پائے, اللہ کی تجلی کو کیا برداشت کر پاتے تم؟ یعنی تم اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو. دنیا کی یہ آنکھیں محدود چیزیں دیکھ سکتی ہیں, اللہ کی زیارت یہ آنکھیں نہیں کر سکتی. اس کو دیکھنے کے لیے اللہ جنت میں دوسری آنکھیں دے گا. انہوں نے دنیا میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, اللہ نے کہا اس بجلی کو دیکھ لو خالی,
بجلی کو نہیں دیکھ پائے اور ان کی شرارت کی بنیاد پر سب کے ہارٹ فیل ہو گئے اور سب وہاں پر مر گئے. ابھی ان کی شرارت تھی, ہونا تو کیا چاہیے تھا, بس بات ختم. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں ان کو اوپر لے کر آیا ہوں, اگر یہ مر گئے اور میں ایسی حالت میں نیچے گیا تو میری قوم کبھی بھی پھر میری بات نہیں مانے گی. یہ ایک نبی کا درد ہوتا ہے, وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ میری امت کیسے جنت میں جانے والی بن جائے, حالانکہ شرارت ان کی بہت تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد زندگی دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو کیسے کیسی نعمتوں سے نوازا. تو یہ ایک واقعے کا تذکرہ ان آیتوں میں ہو گیا. اب ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جب یہ لوگ مصر چھوڑ کر بحر کلزم کے پار نکلے, ایک طرف شام ہے اور یہ بیچ کا علاقہ ہے. ان لوگوں کا اصل وطن کیا تھا؟ میں نے شروع میں بتایا, یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام ہے اور ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم تمہارے شام کو فتح کرو, اس لیے کہ شام پر بت پرستوں کا قبضہ ہو چکا تھا. قوم عمالقہ ایک بہت بڑی طاقت تھی, اس نے قبضہ کر لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ تم جہاد کرو اور تمہارے اس ملک کو فتح کرو. ان کو چاہیے کیا تھا کہ یہاں پر جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر سے ان کو نجات دی, فرعون سے نجات دی, تو اللہ یہاں مدد نہیں کرے گا, ضرور کرے گا. لیکن ان کے جاسوس بھیجو انہوں نے. جب وہاں پر شام میں گئے تو وہاں پر وہ ڈیل ڈول بہت اونچی تگڑی قوم تھی, وہ عمالقہ, وہ ڈر کر واپس آ گئے. ہم تو نہیں لڑیں گے موسیٰ, چھٹے بارے میں تذکرہ ہے اس کا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے, ہم تو یہ بیٹھے, تم تمہارے رب جانو نہ لڑو جا کے. اتنی خباثت کی انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تو میرا اور میرے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں, تو اس قوم سے مجھے نجات دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا. کیا؟ جہاں پر وہ تھے جس میدان میں, اس میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو قید کر دیا. کوئی سلاخ, کوئی سلیے بلیے نہیں لگائے, وہی میدان میں اللہ نے قید کیا. کیسے؟ صبح وہ لوگ اپنی سواریوں کو لے کر چلتے تھے اور شام کو آرام کرنے کے لیے رکتے تھے. صبح جب آنکھ کھولتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے تھے. 40 سال تک, یعنی کھلے میدان کو بھی اللہ نے قید خانہ بنا دیا. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, گھروں کو بھی قید خانہ بنا سکتا ہے. کورونا میں دیکھا کہ نہیں دیکھا, اللہ کو کسی قید خانوں کی ضرورت نہیں ہے. 40 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا. اب دیکھو اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے. جب اس قوم میں نبی موجود تھا, اب یہاں پر ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی. کتنے دن تک چلنے والی تھی؟ کپڑے تھے وہ پھٹ گئے, خیمے پھٹ گئے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سائے کے لیے بدلی کو بھیجا, بادل کو. پتلا بادل آیا اور وہ جہاں جہاں جاتے تھے بادل ان کے ساتھ میں چل رہا تھا. دیکھو قید کی حالت میں بھی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی. کتنے انعام کہلاوے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی غور کرنا سکھاتا ہے. ہم بھی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن کروڑوں نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں دن میں. اسی کو کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَصَلَّى عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کر دیا. اب کھانے کی چیز نہیں تھی تو کھانے کا نظام کیا کیا اللہ نے؟ آسمان سے من اور سلوا کو نازل کیا. من کیا چیز ہے؟ وہ صبح میں شبنم کی طرح گوند اترتا تھا آسمان سے, جو میٹھی چیز جس کو ہم کہیں گے حلوے کی شکل میں ایک چیز آتی تھی. اور سلوا کہتے ہیں تیتر جیسے ایک بٹیر آتا ہے, بٹیر کی شکل میں پرندے جو ہیں ان کے گھروں کے پاس جھونڈ کے جھونڈ آ جاتے تھے. وہ ان کو پکڑتے تھے, ذبح کر کے بھون کر کھاتے تھے. یعنی حلوے اور کباب دونوں کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے کر دیا تھا. تو اسی کو اللہ نے بیان کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر من اور سلوا کو نازل کیا. کھانے کا نظام بھی ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سائے کا نظام بھی کیا. حدیثوں میں موجود ہے ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے, اللہ نے کپڑوں کا نظام کیا. اور جو چھوٹے بچوں کے پاس جو کپڑے تھے وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے ان کے کپڑے بھی اللہ بڑے کر دیتا تھا. یہ اللہ نے ان کے ساتھ نعمتوں کی بارش فرمائی. اب اللہ کہہ رہا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, تم کھاؤ اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے پاکیزہ. جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ. تو ان کا کام یہاں پر کیا تھا؟ بس اللہ کے رزق کو کھاتے. اللہ نے ان پر ایک شرط لگائی تھی کہ یہ من اور یہ سلوا جو اتر رہا ہے اس کا ذخیرہ مت کرنا. روزانہ جتنی ضرورت اتنا لینے کا اور بقیہ چھوڑ دینے کا. لیکن حریص انسان اس نے ذخیرہ کرنا شروع کیا. دیکھو پہلے نا گوشت سڑتا نہیں تھا, جتنا بھی رکھا جاوے کبھی سڑتا نہیں تھا. لیکن جب سے بنی اسرائیل نے اس کو ذخیرہ کیا کہ آج بہت بٹیرے بھر لو کاٹ کر, تو دوسرے دن وہ گوشت جو ہے وہ سڑ جاتا تھا اور اس دن بٹیر بھی نہیں آتا تھا پھر. کیونکہ انہوں نے وہ اپنے پاس, جب اللہ سے بھروسہ ہٹتا ہے تو آدمی جیب پر بھروسہ کرتا ہے, جیب سے ہٹ جاتا ہے, تو جیب سے ہٹا تو آنا آسمان سے کھانا بند ہو گیا. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو بیان کر لے وَمَا ظَلَمُونَا, انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. بس اب آخر ایک واقعہ اور بیان کر دوں, رکو پورا ہو جا رہا. اب یہ جب من اور سلوا کھا کر اکتا گئے تھے, اس کی تفصیل آگے کے رکوع میں بھی آئے گی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے گیہوں کا, ککڑی کا, کوبی جو ہماری مصیبت آئی تو اس کا کچھ انتظام اللہ تعالیٰ ہو جاوے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ قریب میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر جا کر ہل جوتو اور تم تمہاری کھیتی کر کے کھاؤ بھی ہو. یعنی خود نے اپنے اوپر بوجھ لیا, میں مفت کا ملتا تھا, ہجم نہیں ہوا. یہ ہوا. ایک تفصیل اس کی یہ ہے,
اور اس آیت کی جو آگے آ رہا ہے اس کی ایک تفسیر اور ہے کہ ان کو پہلے جہاد کا حکم دیا تو 40 سال تک تو کوئی تیار نہیں ہوا. اسی میدان تیہ میں، تیہ کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال، اس میدان کا نام تیہ اس لیے پڑ گیا کہ وہ 40 سال تک اس میں پریشان رہے، اس کے لیے میدان تیہ کہا جاتا ہے. اسی میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور اسی میدان تیہ میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو نبی بنے ان کا نام تھا یوشع ابن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خادم تھے، جو خضر علیہ السلام کو ملنے گئے تھے تو ان کو ساتھ میں لے کر گئے تھے. وہ 16ویں پارے میں قصہ آئے گا. تو یہاں پر جب یوشع ابن نون کا زمانہ آیا تو جو پہلی نسل تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اب دوسری نسل تیار ہوئی تھی، وہ تھوڑی کچھ بہادر تھی، انہوں نے اس بیت المقدس کو فتح کر دیا تھا جنگ کر کے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ لیکن اکڑ کر مت جانا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اکڑ کر نہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں مکہ کو فتح کر رہے تھے تو کیا عالم تھا، اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ اونٹنی کے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ گیا تھا. اتنی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کو بھی تعلیم دی کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا. اس کو بیان کیا وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس گاؤں میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم کھاؤ اس شہر میں سے جہاں سے چاہو، رغداً جی بھر کر کھاؤ، کھاؤ تمہارا ہی ہے. لیکن کرنا کیا ہے، 2 شرطیں، ایک قولی عبادت ایک فعلی عبادت. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا. حِطَّةٌ کے معنی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. حِطَّةٌ کے معنی گرنے کے آتے ہیں، یعنی گر جانا اللہ کے سامنے. تو اللہ کہہ رہا ہے نغفر لکم، ہم تمہاری خطایا کو، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عمدگی سے کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ ہو گئی بات. لیکن ان کو شرارت سوجی. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنے احسانات ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ہی رہے. کیا نافرمانی ہوئی؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں نے قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو بات کہنے کی کہی تھی اس کو بدل کر دوسری بات کہی. یعنی ان کو کہا تھا کہ حِطَّةٌ کہنا، معافی کے لیے حِطَّةٌ، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہِنْتَةٌ، نون لگا دیا. اب اس کا ترجمہ ہوگا گیہوں کہ اللہ گیہوں دے دے، گیہوں یعنی مسخرہ کر دیا اس کا. اور ایک روایت میں کہ حبّتٌ کے معنی دانے، اللہ اناج دینا. چونکہ یہاں پر ان کو من سلوہ ملا تھا، انہوں نے سوچا کہ اللہ نے یہاں پر داخل ہوتے وقت ہم کو معافی کا حکم دیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو داخل ہونے کا وقت قبولیت کا وقت ہے. تو انہوں نے دنیا مانگی اور کیا کہا کہ گیہوں کا انتظام کروا لو. ہِنْتَةٌ حبّتٌ، اور اکڑ کر اندر داخل ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ظالموں کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے رجزن عذاب کو بھیجا اس وجہ سے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے. کیا عذاب بھیجا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے طاعون کی بیماری بھیج دی، پلیگ کی بیماری بھیج دی. بیک وقت 70,000 سے زائد لوگ وہاں کے وہاں جو ہے ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے انعامات کو آدمی سوچ کر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے. یہ اس میں ہم کو تعلیمات دی جا رہی ہے. انشاءاللہ آگے کے رکوع میں بھی اب بنی اسرائیل کا یہی تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن ان آیتوں کو ہم اپنے اوپر لے لیں کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری کبھی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.